بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور شمع شہزادی۔ سرخ رنگ کے بنے ہوئے اس بہت بڑے اور عجیب و غریب محل کا ایک بہت بڑا حال نما کمرہ دنیا بھر کے بڑے بڑے اور نامور جادوگروں سے بھرا ہوا تھا۔ ان جادوگروں کے علاوہ وہاں دیو اور جن بھی موجود تھے۔ ان کے علاوہ وہاں ہر طرف نہایت خوبصورت پریاں نہایت خوبصورت لباس پہنے اور ہاتھوں میں بڑی بڑی تاشتریاں اٹھائے ادھر سے ادھر گھوم پھر رہی تھیں۔ تشتریوں میں یوں کھانے پینے کے سامان کے ساتھ ساتھ نہایت خوبصورت اور قیمتی ہیرے جواہرات بھی نظر آ رہے تھے، جو پریاں مٹھیاں بھر بھر کر وہاں موجود جادوگروں کو پیش کر رہی تھیں۔ محل میں موجود تمام جادوگر بے حد حیران اور پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ وہ عجیب عجیب نگاہوں سے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ اصل میں ان سب کو ایک جاڈاس جادوگر نے وہاں مدعو کر رکھا تھا۔ جاڈاس جادوگر کے متعلق مشہور تھا کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک جادوگر ہے۔ دنیا کے تمام جادوگر جانتے تھے کہ جاڈاس جادوگر کے پاس طلسماتی دنیا کا سب سے بڑا جادو سامری دل تھا۔ اس جادوگر نے جادوگروں کے دیوتا سامری جادوگر کا دل حاصل کر رکھا تھا، اور تمام جادوگر جانتے تھے کہ سامری دیوتا نے اپنا سارا علم ذہن کے بجائے دل میں چھپا رکھا تھا۔ جاڈاس جادوگر نے سامری جادوگر کے طلسماتی دنیا سے واپس جانے سے قبل کسی طرح سے اس کا دل حاصل کر لیا تھا، اور وہ سامری جادوگر کا دل لے کر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ پھر جب وہ ایک روز جادوگروں کی دنیا میں واپس آیا تو وہ دنیا کا سب سے بڑا جادوگر بن چکا تھا۔ چونکہ اس کے پاس سامری جادوگر کا دل تھا اور اس نے اپنی قوتوں سے سامری جادوگر کے دل سے اس کے تمام جادو حاصل کر لیے تھے، اس لیے اس میں بے پناہ طاقت آ گئی تھی اور وہ دنیا کا ایک بہت بڑا جادوگر بن چکا تھا۔ شروع میں اس نے ایک پہاڑی محل میں نہایت شرافت سے زندگی گزاری، مگر پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنے پر پرزے نکالنے شروع کر دیے اور آئے دن کسی نہ کسی جادوگر کو پریشان کرنے لگا۔ جادوگروں نے اس کا مقابلہ کرنے اور اسے ہلاک کرنے کی بے حد کوشش کی، مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، بلکہ دنیا کے تمام بڑے بڑے جادوگروں نے جاڈاس جادوگر کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے اور اسے اپنا دیوتا تسلیم کر لیا۔ جاڈاس جادوگر کا اصل مقصد بھی یہی تھا کہ وہ اصل میں دنیا کے تمام جادوگروں کو اپنے تابع کرنا چاہتا تھا، اور اس نے اپنی طاقت اور سامری جادوگر کے جادوئی دل کی طاقت سے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دنیا کے تمام بڑے بڑے نامی گرامی جادوگر اس کے سامنے سر جھکاتے تھے، لیکن ان جادوگروں میں ایک افراسیاب جادوگر جو کہ طلسم ہوشربا کا شہنشاہ تھا، اس نے جاڈاس جادوگر کی بات نہ مانی تھی۔ جاڈاس جادوگر کو جب علم ہوا کہ افراسیاب جادوگر نے اس کی بات ماننے اور اس نے تابع نہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے، تب اسے بے پناہ غصہ آیا۔ اس نے بار بار افراسیاب کو پیغام بھیجا، مگر افراسیاب بھی کوئی معمولی جادوگر نہ تھا۔ اس نے جاڈاس جادوگر کے ہر پیغام کے پرزے کر دیے اور پیغام لانے والے ہر جادوگر کو موت کے گھاٹ اتار دیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے ایک طلسمی پتلے کے ہاتھ الٹا جاڈاس جادوگر کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز رہے اور آ کر افراسیاب کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دے، ورنہ افراسیاب کا قہر اس پر ٹوٹ پڑے گا۔ اور جب افراسیاب کسی پر اپنا قہر نازل کرتا ہے تو بڑے بڑے جادوگروں کو قبر میں بھی جگہ نہیں ملتی۔ جاڈاس جادوگر کو جب افراسیاب کا پیغام ملا تو وہ بڑا غضبناک ہوا۔ اس نے فوراً آگ کے بنے ہوئے طلسمی جنوں کو طلب کیا اور انہیں فوراً افراسیاب کی سرگوبی کے لیے بھیج دیا، مگر کچھ ہی دیر بعد اسے اطلاع ملی کہ افراسیاب نے اپنی ریاست کے گرد کالے بادل مقرر کر دیے ہیں، جن سے ہر وقت می برستا رہتا ہے، اور آگ کے جن اس پر پانی کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ رہے۔ جاڈاس جادوگر نے طلسمی سانپ پیدا کیے جو زمین کے اندر ہی اندر سے ہوتے ہوئے طلسم ہوشربا پہنچ گئے، مگر افراسیاب کی طاقت نے انہیں زمین سے نکلنے کا راستہ ہی نہ دیا اور اس نے ان تمام سانپوں کو زمین کے اندر ہی ہلاک کر دیا۔ جاڈاس جادوگر کو اس پر بے حد غصہ آیا۔ اس نے بار بار افراسیاب جادوگر کی ہلاکت کے لیے اس پر اور طلسم ہوشربا پر پوری قوت سے حملے کیے، مگر اس کے تمام حملے بری طرح سے ناکام ہو گئے، بلکہ اسے اپنے کیے طاقتور اور قیمتی جادوؤں سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ اب تو جاڈاس جادوگر بے حد سپٹ آیا۔ وہ سمجھ گیا کہ افراسیاب جادوگر کے پاس کوئی بہت بڑی طاقت ہے جو اس کی پشت پناہی کر رہی ہے، ورنہ اس نے جس طرح افراسیاب پر وار کیے اس حساب سے تو افراسیاب بلکہ پورے کے پورے طلسم ہوشربا کو فنا ہو جانا چاہیے تھا، جبکہ وہ طلسم ہوشربا تو کیا اس کے ایک معمولی سے جادوگر کا بھی بال تک بیکھا نہ کر سکا تھا، اور یہ بات ڈجاس جیسے جادوگر کے لیے نہایت پریشان کن تھی۔ اس نے ہر ممکن طریقے سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کسی طرح افراسیاب کی طاقت کے بارے میں جان جائے، مگر وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ میرا خیال ہے کہ آقا جاڈاس جادوگر افراسیاب سے شکست پر شکست کھانے کے بعد پریشان ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ہمیں یہاں اسی سلسلے میں مشورہ کرنے کے لیے بلایا ہے۔ ایک جادوگر نے اپنے ایک ساتھی گنجے سر والے بوڑھے جادوگر کے سامنے تبصرہ کرتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے تمہاری بات درست ہو،
बादगू जादूगर। लेकिन मेरा ख्याल दूसरा है। मुझे यूं मालूम होता है जैसे आका जडास जादूगर की शादी हो। तुम देख नहीं रहे महल किस कदर खूबसूरत अंदाज में सजाया हुआ है, और फिर आका ने दुनिया के तमाम नामवर जादूगरों को मदऊ कर रखा है। और जिस तरह से हम सब की खातर मदारत की जा रही है, इससे मालूम ही नहीं, साफ जाहिर होता है कि आका परेशान नहीं बल्कि बहुत खुश हैं। और हम जादूगरों की सबसे बड़ी खुशी का वक़्त वो होता है जब हमारे चुंगल में दुनिया की हसीन तरीन लड़की फंस जाए और हम इससे जबरन या किसी तरह से इसे मजबूर करके इससे शादी कर लें। यहाँ तक मेरे इल्म का ताल्लुक है, उस वक़्त दुनिया में सिर्फ एक ही लड़की खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत कि अगर इसके सामने चांद भी आ जाए तो उसकी चमक भी मान पड़ जाए। और सुना है जब वो हंसती है तो सचमुच इसके मुंह से फूल झड़ते हैं, और जब वो रोती है तो उसके आंसू हकीकतन दुनिया के नायाब मोती बन जाते हैं। इसके अलावा इसके बदन में ऐसी महक उठती है कि दूर दूर का सारा इलाका इसके जिस्म की उठने वाली महक और बीनी बीनी खुशबू से मुअत्तर हो जाता है। और मेरा ख्याल है कि आका जरूर इस शहजादी को महल में ले आए हैं और इस शहजादी के साथ शादी कर रहे हैं। बूढ़े और गंजे जादूगर ने अपना ख्याल जाहिर करते हुए कहा, नामुमकिन, शहजादी शमा और यहाँ क्या बात कर रहे हो गातू जादूगर? तुम शायद शमा शहजादी के मुतल्लिक नहीं जानते, वो कहाँ रहती है। इसे हासिल करना तो दरकिनार कोई इस तक पहुंच भी नहीं सकता, चाहे वो दुनिया का नामी ग्रामी जादूगर क्यों ही ना हो। तुम बोल रहे हो, इसे हासिल करने के लिए खुद अफरासियाब भी कोशिशें कर चुका है, और वो खुद शहजादी शमा को हासिल करने के लिए इस जगह गया था जहां शहजादी शमा मौजूद थी, मगर अफरासियाब को भी वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। शहजादी शमा को हासिल करना तो एक तरफ, वो शहजादी शमा को एक मामूली सी झलक भी नहीं देख पाया था, और जिस शहजादी तक अफरासियाब जादूगर नहीं पहुंच सका, इस तक भला डशा जादूगर किस तरह पहुंच सकता है या इसे हासिल कर सकता है। इसके साथ ही बादगर जादूगर ने इसकी बात सुनकर हंसकर जवाब देते हुए कहा। इससे कबल के गातू जादूगर मजीद कोई बात करता, एन उसी वक्त महल में एक जबरदस्त गूंज की आवाज सुनाई दी। गूंज किसी घंटे के बजने की थी। ओ जडास जादूगर की आमद का ऐलान, वो आ रहे हैं, अब खामोश हो जाओ, ऐसा न हो कि वो हमारी बातें सुन लें और हमारी जान अजाब में आ जाए। आका ने जिस मकसद के लिए हमें यहाँ बुलाया है, अभी खुद उनकी जबानी हमें मालूम हो जाएगा। बाद जादूगर ने गातू जादूगर को घंटे की आवाज सुनकर खबरदार किया, और गातू जादूगर ने जल्दी से सवार में सर हिला दिया। 7 बार इस तरह घंटा बजने की गूंज पैदा हुई और वहां पर मौजूद तमाम जादूगर एक खास तरतीब से निहायत मौतबाना अंदाज में खड़े हो गए। ठीक 7वीं बार जब घंटा बजा तो एक जोरदार कड़ाका हुआ और वहां तेज बिजली चमकी। एक लम्हे के लिए सारा कमरा मुनव्वर हो गया। फिर सामने एक ऊंचे चबूतरे पर एक निहायत हसीन परी नमूदार हुई। इस परी के पर सोने की तरह सुनहरे और निहायत चमकदार थे। इसके हाथ में एक स्याह रंग की सितारे वाली छड़ी भी थी, और उसके सर पर मोतियों का बना हुआ एक निहायत खूबसूरत ताज दिखाई दे रहा था। तमाम जादूगर चौंक कर इस हसीनो जमील परी की जानिब देखने लगे। बिलाशोबा उन्होंने आज तक इस कदर हसीन परी कभी नहीं देखी थी। अरे दुनिया के अजीम जादूगरों, तुम्हारी खिदमत में अजीम जादूगर और शहनशाहों के शहनशाह डजास जादूगर की एक अदना कनीज सलाम बजा लाती है। अभी चंद लम्हों बाद शहनशाह आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो गए। आप सब से इल्तमास है कि आप सब अपनी अपनी नशिस्त गाहों पर तशरीफ रखिए। परी ने निहायत मुलायम लहजे में कहा, और तमाम जादूगर वहां मौजूद कुर्सियों पर बैठ गए। परी चंद लम्हे मुस्कुराती हुई इनकी जानिब देखती रही, फिर इसने जोर से ताली बजाई। फौरन ही वहां पर मौजूद कनीज परियां गायब हो गईं। फिर इसने हाथ में मौजूद सितारे वाली छड़ी को एक खास अंदाज में हरकत दी। छड़ी का सितारा यकलक चमका और उसमें से नन्हे नन्हे सैकड़ों सितारे जिल मिलाते हुए इधर उधर निकल कर बिखर गए। फिर इन जिल मिलाते हुए सितारों की तादाद बढ़ती चली गई, और यहाँ तक कि सारे का सारा चबूतरा इन जिल मिलाते सितारों में छुप गया, और तमाम जादूगरों की निगाहों से एक लम्हे के लिए जैसे चबूतरा गायब हो गया। लेकिन फिर यूं ही इन जिल मिलाते सितारों की चमक खत्म हुई। निशिस्तों पर बैठे हुए तमाम जादूगर जल्दी से एहतरामन उठकर खड़े हो गए, और उन्होंने निहायत मौतबाना अंदाज में सर झुका लिए। चबूतरे पर एक निहायत दुबला पतला लमूतरे चेहरे वाला जादूगर खड़ा था। इसका कद काफी लंबा था, चेहरे का गोश्त सिमटा हुआ, आंखें लंबी, नाक पतला, कान बड़े बड़े और सर के बाल काफी बड़े हुए थे। इसकी मूंछें पतली और होंठों से नीचे लटकती हुई नजर आ रही थीं। इसने स्याह रंग का काफी खुला लिबादा पहन रखा था। सीने पर जादूगरों जैसा हड्डियों और खोपड़ी का निशान बना हुआ था। इसके हाथ में एक मैली कुचैली किसी बहुत बड़े जानवर की हड्डी नजर आ रही थी। ये दुनिया का खतरनाक जादूगर जडास जादूगर था। इसके चेहरे पर शदीद परेशानी और बेचैनी जाहिर हो रही थी। वो चंद लम्हे बगौर वहां पर मौजूद तमाम जादूगरों की जानिब देखता रहा। फिर इसने मुड़कर अकब में मौजूद अपने जर निगार तख्त की जानिब देखा और पलटकर इस पर निहायत शान से बैठ गया। तख्त पर बैठते ही इसने शहाना अंदाज में उंगली के इशारे से सबको बैठने के लिए कहा। तमाम जादूगर बैठ गए। उसी वक्त जडास जादूगर के अकब में 2 जमाके हुए
اور دو نہایت خوبصورت پریاں مور کے پنکھ لیے نمودار ہوئیں اور وہ ان مور کے پنکھوں سے جڈاس جادوگر کو ہوا جلنے لگی۔ تم سب یقیناً حیران ہو رہے ہو کہ میں نے تم سب کو یہاں کیوں اور کس مقصد کے لیے بلایا ہے اور یہ کہ میں تم لوگوں سے کیا چاہتا ہوں۔ جڈاس جادوگر نے ان سب کی جانب دیکھتے ہوئے اپنی گونجدار آواز میں کہا۔ اس کی بات کا کسی نے کوئی جواب نہ دیا، سب خاموشی سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے، البتہ ان کی آنکھوں میں بے چینی کی چمک ضرور دکھائی دے رہی تھی، جیسے وہ واقعی بے تاب ہو۔ انہیں وہاں کس لیے طلب کیا گیا ہے؟ جڈاس جادوگر چند لمحے خاموشی سے ان کی جانب دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے قریب کھڑی سنہرے پروں والی خوبصورت پری کی جانب دیکھا۔ سوس پری، اسے حاضر کرو، اس نے سنہرے پروں والی خوبصورت پری کی طرف دیکھتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ جو حکم عالیجا، پری نے نہایت مؤدبانہ انداز میں سر جھکا کر جواب دیا۔ پھر اس نے ستارے والی جھڑی گھمائی اور اس کا رخ فرش کی جانب کر کے زوردار جھٹکا دیا۔ ایک جماکہ ہوا اور فرش پر ایک چھوٹا سا پنجرا نمودار ہوا۔ اس پنجرے میں ایک چھوٹا سا عجیب و غریب پرندہ دکھائی دے رہا تھا۔ پرندے کا رنگ سرخ تھا، اس کی چونچ لمبی، آنکھیں گول اور گردن کافی لمبی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ پنجرے میں نہایت بے چینی سے ادھر ادھر ناچ رہا تھا۔ سوسن پری نے پنجرے کو ہاتھ میں پکڑ لیا اور اس نے اونچا کر کے حال میں موجود تمام لوگوں کو دکھانے لگی۔ جانتے ہو یہ پرندہ اصل میں کون ہے؟ مگر تم کیسے جانتے ہوگے؟ سنو، یہ پرندہ عیار ترین اور خطرناک ترین انسان امرو یار ہے۔ وہ امرو یار جو نہ صرف تم لوگوں کے لیے بلکہ افراسیاب جادوگر کے لیے بھی وبال و جان بنا ہوا تھا۔ جڈاس جادوگر نے کہا اور اس کے منہ سے امرو یار کا نام سن کر حال میں موجود تمام جادوگر بری طرح سے چونک اٹھے اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے پنجرے میں بند اس عجیب و غریب پرندے کی جانب دیکھنے لگے، جیسے انہیں یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ پنجرے میں بند پرندہ واقعی دنیا کا عیار الزماں امرو یار ہے۔ تمہیں شاید میری بات کا یقین نہیں آ رہا۔ سوسن پری، امرو یار کو اصل حالت میں لاؤ۔ جڈاس جادوگر نے پہلے حال میں موجود جادوگروں سے پھر سوسن پری سے مخاطب ہو کر کہا۔ سوسن پری نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پنجرے پر اپنے ستارے والی جھڑی گھمائی، ایک جماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی پنجرا یک لخت غائب ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے پرندہ بری طرح سے زمین پر پھڑپھڑاتا ہوا گرا، بجلی کی روشنی سے چمکی اور دوسرے ہی لمحے زمین پر پرندے کی بجائے امرو یار پڑا دکھائی دے رہا تھا۔ یوں ہی امرو یار اصل حالت میں آیا، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں جیسے خون اترا ہوا تھا۔ وہ نہایت خوفناک نظروں سے جڈاس جادوگر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے وہ اسی طرح غسیلی نظروں سے جڈاس جادوگر کی جانب دیکھتا رہا، پھر اس کا چہرہ اعتدال پر آنے لگا اور چند ہی لمحوں میں اس کے چہرے پر حماقت برستی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ حیرت سے بیٹر بیٹر اور ادھر ادھر یوں دیکھ رہا تھا جیسے کسی الو کو پکڑ کر دھوپ میں بٹھا دیا گیا ہو۔ کہو امرو یار، کیسے ہو؟ جڈاس جادوگر نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ امرو یار؟ کون امرو یار؟ کہاں ہے امرو یار؟ امرو یار نے اس کی بات سن کر حماقت امیز انداز میں اچھل کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، تم مجھ سے مخاطب ہو؟ او، بہت خوب بہت خوب، مگر تم مجھ سے کیوں مخاطب ہو؟ تم اس طرح خوبصورت پری سے مخاطب ہو سکتے ہو؟ مخاطب ہونا ہے تو ان بے ڈھنگ چہروں والے جادوگروں سے مخاطب ہو جو الوؤں کی طرح دیدے پاڑے مجھے گو رہے ہیں۔ امرو یار کا لہجہ حماقت سے بھرپور تھا۔ اس کی بات سن کر وہاں پر موجود ہر جادوگر کے چہرے پر غصہ ابھر آیا۔ آقا، یہ واقعی کسی شیطان کا چیلا ہے۔ آپ نے اسے گرفتار کر کے ہم سب پر بے حد احسان کیا ہے۔ واقعی ہم سب اس سے بے حد عاجز آئے ہوئے تھے۔ اس جیسے چلاک اور خطرناک انسان کو زیادہ دیر زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ بہت بڑا عیار ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ شخص ہمیں اور آپ کو چکما دے کر نکل جائے، آپ اسے فوراً قتل کر دیں۔ اگر آپ حکم دیں تو یہ نیک کام اپنے ہاتھوں سے سر انجام دوں۔ ایک نہایت دبلے پتلے بانج جیسے جادوگر نے اٹھ کر جلدی سے کہا۔ اس کی داڑھی مونچھیں بے حد پتلی پتلی تھیں اور ناک بے حد لمبی۔ تم طوطے کی ناک والے جادوگر اور مجھے مارو گے؟ ہا ہا ہا! ارے پہلے اپنے آپ کو تو سنبھالو، ہلکی سی پھونک مارو تو 6 دن تک پھرکی کی طرح گھومتے پھر رہے ہوگے اور کسی کے ہاتھ بھی نہیں آؤ گے۔ امرو یار نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ اس پر جادوگر کو غصہ آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، جڈاس جادوگر نے ہاتھ اٹھا کر اسے کہنے سے روک دیا۔ نہیں تارام جادوگر، ہم نے امرو یار کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے نہیں حاصل کیا، اسے یہاں لانے کا مقصد اور ہے۔ یہی سب کچھ بتانے کے لیے تو میں نے تم سب کو یہاں جمع کیا ہے۔ سنو، جیسا کہ تم سب کو معلوم ہے کہ ان دنوں میری طلسم ہوشربا جادوگر افراسیاب سے لگی ہوئی ہے۔ میں اپنی ہر ممکن کوشش کر چکا ہوں کہ کس طرح اس کا سر اپنے قدموں میں جھکا دوں، مگر ایک بہت بڑی طاقت اس کی پشت پناہی کر رہی ہے اور اسی طاقت کی وجہ سے اس جیسے معمولی جادوگر سے شکست پر شکست کھاتا ہوا چلا آ رہا ہوں۔ مگر اب میری فتح کا وقت قریب آ گیا ہے اور افراسیاب کی شکست کا دن۔ میں نے وہ راز معلوم کر لیا ہے کہ افراسیاب میرے بس میں کیوں نہیں آ رہا، اس کے پیچھے کیا طاقت ہے، یہ سب میں نے جان لیا ہے۔ اگر کسی طرح سے اس طاقت کا خاتمہ کر دیا جائے تو افراسیاب میری طاقت کے آگے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکے گا اور میں جب چاہوں گا اسے انگلیوں میں کسی مچھر کی طرح مسل کر رکھ دوں گا۔ او، بہت خوب آقا! آقا، وہ طاقت کیا ہے؟
جس کی وجہ سے آپ جیسا عظیم اور مہان جادوگر بھی افراسیاب پر قابو نہیں پا سکا۔ ایک جادوگر نے جڈاس جادوگر کے خاموش ہونے پر جلدی سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں بے چینی تھی۔ اس طاقت کے بارے میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے پوری تفصیل تو سن لو، جڈاس جادوگر نے کہا، اور ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد دوبارہ کہنے لگا، افراسیاب کے پاس وہ طاقت صرف چند ماہ قبل آئی ہے۔ اس نے اس بڑی طاقت کو دھوکے سے حاصل کیا ہے۔ بہرحال اگر افراسیاب کے پاس وہ طاقت نہ ہو تو میرے لیے چونٹی کی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ جب مجھے اس طاقت کے بارے میں علم ہوا تو میں بے حد حیران ہوا، اور میں نے اپنے ذریعے سے اس طاقت کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی، اور تم سب یہ سن کر یقیناً حیران ہوگے کہ وہ طاقت کے کسی جن دیو، چڑیل، بھوت یا کسی بڑے دیو کی نہیں، ایک معمولی انسان کی ہے، ایک ایسے انسان کی جو جادو کی عجت سے بھی واقف نہیں، اور وہ طاقت ایک لڑکی ہے، ملک اتان کی شہزادی شمع، جڈاس جادوگر نے کہا، اور وہاں پر موجود ہر جادوگر بری طرح سے نہیں چلا اٹھا۔ ان سب میں سب سے زیادہ تیزوار بادگر اور گاتو جادوگر کی تھی۔ وہ دونوں آنکھیں پھاڑے جڈاس جادوگر کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ ہاں شہزادی شمع، جیسا کہ یہاں پر موجود ہر شخص جادوگر اچھی طرح جانتا ہے کہ شہزادی شمع دنیا کی کس قدر حسین ترین اور کس قدر عجیب صلاحیتوں کی مالکہ ہے۔ اس کے ہنسنے سے اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، اور جب وہ روتی ہے تو اس کے آنسو زمین پر گر کر نایاب موتی بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہزادی شمع ایک ایسی عجیب قوتوں کی مالکہ ہے کہ اس پر نہ تو کوئی جادو چلایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے کسی اور طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور جس جگہ شہزادی شمع موجود ہوگی وہاں پر نہ صرف اس کی جان محفوظ رہے گی بلکہ اس کے ارد گرد کا ایک بہت بڑا علاقہ اس کی حفاظت میں بھی آ جائے گا۔ شہزادی شمع کو افراسیاب نے نہ جانے کس طرح سے حاصل کر لیا، اب وہ افراسیاب جادوگر کے پاس رہ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہزادی شمع کی وجہ سے افراسیاب کی طاقتیں کئی گنا زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور اس پر کوئی فتح نہیں پا سکتا، چاہے اس پر اس دوران کوئی طاقتور دیو کیوں نہ حملہ کر دے۔ یہ کہہ کر ایک لمحے کے لیے جڈاس جادوگر خاموش ہوا، اور پھر دوبارہ کہنے لگا، اب جب کہ اپنی حفاظت کے لیے اور اپنی طاقت کو کئی گنا زیادہ بڑھانے کے لیے شہنشاہ افراسیاب نے شہزادی شمع کو اپنی ڈال بنا لیا ہے، تو وہ حد سے زیادہ مغرور اور خود سر ہوگا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ مجھے ہلاک کرنے کے در پہ ہو رہا ہے اور مجھ پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ اس سے قبل کہ وہ مجھ پر حملہ آور ہو اور مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، میں افراسیاب جادوگر سے اس کی طاقت یعنی شہزادی شمع کو چھین لینا چاہتا ہوں۔ جب شہزادی شمع میرے قبضے میں آ جائے گی تب افراسیاب کی طاقت گھٹ جائے گی اور میری طاقت اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گی، اور پھر افراسیاب جیسے جادوگر کو ہلاک کرنا یا اپنے قبضے میں کرنا میرے لیے ذرا مشکل نہ ہوگا۔ جڈاس جادوگر نے کہا، او لیکن آقا، آپ شہزادی شمع کو کس طرح سے حاصل کریں گے؟ ایک جادوگر نے جڈاس جادوگر کے خاموش ہونے پر حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ اس کام کے لیے ہم نے امرو یار کو بلایا ہے۔ امرو یار نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ یہ طلسم مشربہ جائے گا اور وہاں سے کسی طرح افراسیاب جادوگر سے نظریں بچا کر شہزادی شمع کو لے آئے گا۔ جڈاس جادوگر نے مسکراتے ہوئے امرو یار کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ آپ نے اس لیے یہاں بلایا ہے؟ لیکن یہ تو ایک جادوگر نے کچھ کہنا چاہا، مگر جڈاس جادوگر نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا۔ تم یہی کہنا چاہتی ہو کہ ہم نے امرو یار کو ایک پرندہ بنا کر پنجرے میں بند کر رکھا تھا؟ اگر اسے بلانا ہوتا تو مہمانوں کی طرح کیوں نہ بلا کر عزت بخشی جاتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے تقوت جادوگر کہ تم جانتے ہو کہ ہمارا محل سرخ پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر ہے، اور ہم نے اپنی اور محل کی حفاظت کے لیے ہزار ہاتھ طلسمات اس محل کے گرد مقرر کر رکھے ہیں، اور خاص طور پر ہم نے عام انسانوں کے لیے تو محل کا ہر راستہ بند کر رکھا ہے۔ امرو یار کو منا کر ہم نے اسے ساری بات بتا دی تھی، اسی لیے ہم نے اسے جادو کے زور سے پرندہ بنا لیا اور ایک پنجرے میں بند کر کے یہاں لے آئے۔ کیوں امرو یار، ہم نے یہ بات غلط تو نہیں کی؟ جڈاس جادوگر نے آخری الفاظ امرو یار سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ بالکل درست میرے چرمرے جادوگر، امرو یار نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا، اور جڈاس جادوگر اس کی بات پر ہنس پڑا۔ ہاں اب تم حیران ہوگے کہ میں نے تم سب کو یہاں کیوں بلایا، تو اس کے بارے میں تمہیں بتا دوں۔ جب امرو یار کو میں نے شہزادی شمع کے اغوا کے لیے رضامند کیا تو اس نے میرے سامنے ایک شرط رکھی کہ وہ میرے تابع تمام جادوگروں کے خزانے لے گا، چاہے وہ جادوگر چھوٹا ہو یا بڑا۔ میں نے اس کی شرط منظور کر لی، اور اب تم سب جادوگروں کو حکم دیتا ہوں کہ تم اپنے اپنے خزانے لا کر یہاں ڈیر کر دو، تاکہ میں اپنے وعدے کے مطابق امرو کو آدھا خزانہ ابھی اور آدھا کام ہو جانے کے بعد دے دوں۔ جڈاس جادوگر نے کہا، اور اس کی بات سن کر وہاں پر موجود ہر جادوگر بری طرح سے اچھل پڑا۔ کئی جادوگروں کے ہاتھوں سے تو جڈاس جادوگر کی باتیں سن کر چیزیں گر گئیں جو جڈاس جادوگر کے آنے سے پہلے کھا رہے تھے، اور کئی جادوگروں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ آقا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو زیادتی ہے، سراسر زیادتی، ایک گنجے سر والے دبلے پتلے جادوگر نے احتجاج کیا۔ اس کی آواز سن کر جڈاس جادوگر نے گور کر اس کی جانب دیکھا، پھر اس نے اپنے ایک ہاتھ کی 2 انگلیاں اٹھا کر اس جادوگر کی جانب کی اور انگلیوں کی خفیف سی حرکت کی۔ اس جادوگر کو ایک زوردار جھٹکا لگا، اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ زمین سے کئی فٹ اونچا اٹھ گیا۔
دوسرے ہی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس جادوگر کا جسم پھٹ کر لوتھڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے گوشت کے ٹکڑے اور خون کے چھینٹے وہاں پر موجود جادوگروں پر پڑے۔ اس جادوگر کا یہ حشر دیکھ کر ان سب کے دل دہل اٹھے اور ان سب کے چہروں پر دہشت اور خوف پھیل گئی۔ خبردار، تم میں سے اگر کسی جادوگر نے میری مخالفت کی تو اس کا انجام بھیانک ہوگا۔ جاؤ اور سب اپنے اپنے خزانے لے آؤ، یڈاس جادوگر نے انتہائی کرخت آواز میں کہا۔ اس کا حکم سن کر بہت سے جادوگر فوراً وہاں سے غائب ہو گئے اور باقی جادوگر وہیں کھڑے ہو کر منتر پڑھنے لگے۔ کچھ جادوگر سر کے بل کھڑے ہو کر منتر پڑھنے لگے تو کوئی ایک ٹانگ پر کھڑا تھا اور کوئی بندروں کی مانند اچھل اچھل کر راگ الاپ رہا تھا۔ امرو یار ان سب کی جانب دلچسپ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آؤ امرو یار، تم یہاں میرے پاس آ جاؤ، یہ سب خزانہ یہاں لانے کے لیے منتر پڑھ رہے ہیں۔ سوسن پری ہمارے مہمان امرو یار کے کھانے پینے کی بہترین چیزیں لاؤ اور خاص طور پر مشروب امبرین لا کر اس کی خدمت میں پیش کرو تاکہ اس کی طبیعت بشاش ہو جائے۔ جڈاس جادوگر نے پہلے امرو یار اور پھر اس خوبصورت پری کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو حکم مالی جا۔ سوسن پری نے سر جھکا کر نہایت موت لہجے میں کہا اور دوسرے ہی لمحے وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ امرو یار جڈاس جادوگر کے برابر اس کے تخت پر جا بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی اور وہ بے تبانہ نگاہوں سے عجیب عجیب حرکتیں کرتے جادوگروں کی جانب دیکھ رہا تھا، جیسے وہ دل ہی دل میں ان سے کہہ رہا ہو کہ جلدی جلدی اپنے خزانے لاؤ تاکہ میں ان سے اپنی بھوک کی زنبیل کا پیٹ بھر سکوں۔ اس کی بے تابی دیکھ کر جڈاس جادوگر کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے امرو یار کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو امرو یار اس بری طرح سے اچھلا جیسے اسی کسی سانپ نے کاٹ لیا ہو۔ پھر کندھے پر جڈاس جادوگر کا ہاتھ محسوس کر کے وہ بھی مسکرا دیا۔ ہم تمہاری بے چینی دیکھ رہے ہیں امرو، گھبراؤ نہیں، ابھی ہمارا اور ان سب جادوگروں کا خزانہ یہاں آ جائے گا اور یہ خزانہ اتنا بڑا ہوگا کہ ہمارے محل کا یہ کمرہ پوری طرح سے بھر جائے گا۔ ہم حیران ہیں کہ تم اتنا بڑا خزانہ لے کر کیا کرو گے، اور سب سے بڑی بات، تم اتنے بہت سے خزانوں کو رکھو گے کہاں؟ تمہارے پاس لے دے کر ایک چھوٹا سا تھیلا ہے اور تمہارے لباس میں چند چھوٹی چھوٹی جیبیں ہیں، ان سب میں تو بمشکل خزانے کا تھوڑا سا حصہ ہی آ سکتا ہے، جبکہ تم آدھا خزانہ حاصل کرنا چاہتے ہو۔ جڈاس جادوگر کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ امرو یار اس کی نادانی پر ہنس پڑا۔ تم اس بات کو چھوڑو جڈاس جادوگر، پہلے تمہارا اور ان تمام جادوگروں کا خزانہ یہاں آنے دو، اس کے بعد اگر مجھے تم کہو گے کہ میں تمام خزانوں کو یہاں سے غائب کر دوں۔ امرو یار نے ہنستے ہوئے کہا اور جڈاس جادوگر نے کندھے اچکا دیے۔ میرا خزانہ حاضر ہے آقا، اچانک ایک جادوگر نے جڈاس جادوگر سے مخاطب ہو کر کہا اور امرو کے ساتھ جڈاس جادوگر نے بھی چونک کر اس جادوگر کی جانب دیکھا۔ اس جادوگر کے سامنے ایک بہت بڑا کھلا ہوا صندوق پڑا تھا جس میں ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کے زیورات بھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اسی لمحے ایک اور جادوگر کے قریب دھماکہ ہوا اور اس کے پاس بھی چند صندوق آ گئے جو خزانے سے بھرے ہوئے تھے، اور پھر کچھ ہی دیر میں غائب ہونے والے جادوگر وہاں پر اپنے اپنے خزانے لے کر پہنچ گئے۔ جڈاس جادوگر نے بھی اپنا خزانہ منگوا لیا۔ اب حال میں ہر طرف خزانوں کے بڑے بڑے صندوق اور ڈھیر دکھائی دے رہے تھے۔ اتنے بہت بڑے خزانوں کو دیکھ کر امرو یار کے منہ میں پانی بھر آیا۔ لو امرو یار، میرے حکم کے مطابق ان تمام جادوگروں نے اپنے اپنے خزانے یہاں منگوا لیے ہیں، اب تم بتاؤ اتنے بڑے خزانوں کو کس طرح سے لے کر جاؤ گے؟ جڈاس جادوگر نے امرو یار کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا طنز تھا۔ جڈاس جادوگر، اپنے ان تمام جادوگروں سے کہہ دو کہ میں ان کا صرف اس قدر خزانہ لوں گا جس قدر میرے اس تھیلے میں سما جائے گا۔ اس تھیلے کے علاوہ میں ایک پھوٹی کوڑی بھی اپنی کسی جیب میں نہیں ڈالوں گا۔ امرو یار نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ ارے اس تھیلے میں تو یہاں پر موجود ایک جادوگر کا خزانہ بھی نہیں آ سکتا، تم نے خوام خواہ ان سب جادوگروں کو یہاں خزانے لانے کو کہا۔ جڈاس جادوگر نے منہ بنا کر کہا اور امرو یار اس کی اجازت لے کر ایک جادوگر کے خزانے کی طرف بڑھا اور اس کا خزانہ اٹھا کر اپنی زنبیل میں ڈالنے لگا۔ اس جادوگر کا خیال تھا کہ امرو یار کا یہ چھوٹا سا تھیلا اس کے تھوڑے سے خزانے سے بھر جائے گا اور امرو یار سے یہ تھیلا اٹھایا بھی نہ جائے گا، مگر جب اس نے اپنے خزانے کو کم ہوتے اور تھیلے کو اسی طرح ڈھیلا ڈالا دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اور دیکھتے ہی دیکھتے امرو یار نے اس جادوگر کا سارا خزانہ اپنی زنبیل میں ڈال لیا، مگر اس کی زنبیل اسی طرح سے خالی رہی تو وہاں پر موجود جڈاس جادوگر سمیت ہر جادوگر کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ امرو یار مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور پھر اس نے دوسرے جادوگر کا بھی خزانہ اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ جڈاس جادوگر کے ماتھے پر شکنوں کا جال سا پھیل گیا۔ وہ نہایت بے چینی سے تخت پر پہلو پہ پہلو بدلتا ہوا امرو یار کی جانب دیکھ رہا تھا جو نہایت اطمینان سے وہاں پر موجود ایک ایک جادوگر کا خزانہ اٹھا کر اپنی زنبیل میں ڈالتا جا رہا تھا، اور جس جادوگر کا خزانہ امرو کی زنبیل میں جاتا اس کے چہرے پر یتیمی اور مایوسی سی پھیل جاتی۔ انتہائی تعجب انگیز، میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ تھیلا اس قدر حیرت انگیز ہو سکتا ہے، اس میں اتنے بڑے بڑے خزانے ڈالے جا سکتے ہیں اور خزانہ اس میں غائب ہو جائے۔ واقعی امرو یار دنیا کا عیار ترین انسان ہے۔
जडास जादूगर बड़बड़ाता। उमरो यार ने वहां पर मौजूद तमाम जादूगरों के खजाने अपनी जंबील में डाल लिए। इतने बड़े खजाने अपनी जंबील में डालकर वो निहायत इत्मीनान से चलता हुआ जडास जादूगर के करीब आ गया। वो बेहद खुश नजर आ रहा था। तुम बहुत चालाक हो उमरो यार, तुमने मुझे अपने इस थैले के बारे में कुछ नहीं बताया था। अगर तुम मुझे इसके बारे में पहले ही बता देते तब मैं हरगिज तुम्हें तमाम खजाने देने का वादा न करता, और तुमने मुझसे आधे खजाना लेने का वादा किया था, जबकि तुमने सारे के सारे खजाने अपने थैले में डाल लिए। जडास जादूगर ने होंठ चबाते हुए कहा, जडास जादूगर, मैंने तुमसे अपनी जंबील को भरने के लिए कहा था, मगर तुम्हारे सारे जादूगर बेहद गरीब हैं। इनका खजाना इतना थोड़ा था कि मेरा ये छोटा सा थैला भी नहीं भर सका। ओ नहीं, बहरहाल छोड़ो इस बात को। तुम अब मुझे किसी तरह से तिलस्म होशरबा की सरहद पर पहुंचा दो, ताकि मैं जल्द से जल्द शहजादी शमा तक पहुंच जाऊं और फिर इसे किसी तरह से लेकर तुम्हारे पास पहुंचा दूं। उमरू ने कहा, और जडास जादूगर ने इस बात में सर हिला दिया। इसके चेहरे पर गहरी सोच के आसार थे। उमरो यार, क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो? जडास जादूगर ने चंद लम्हे सोचते हुए उमरो यार से मुखातिब होकर कहा, क्या मतलब, ये तुम क्या कह रहे हो जडास जादूगर? भला तुम्हें अपने साथ किस तरह ले जा सकता हूँ, और तुम मेरे साथ किस लिए जाना चाहते हो? उमरो यार ने हैरानी से इसका चेहरा तकते हुए पूछा, मुझे फिक्र है कहीं शहजादी शमा या अफरासियाब जादूगर तुम्हें किसी किस्म का नुकसान न पहुंचा दे। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, और जब तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ तो मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। जडास जादूगर ने कहा, और उमरू उलझन अमेज निगाहों से इसकी जानिब देखने लगा। वो तो सब ठीक है, मगर मैं तुम्हें अपने साथ किस तरह ले जा सकता हूँ? तुमने खुद ही तो कहा था कि तुमने कई बार तिलस्म होशरबा में दाखिल होने की कोशिश की थी, मगर तुम कामयाब नहीं हो सके। फिर भला तुम मेरे साथ वहां किस तरह जाओगे? उमरो यार ने हैरत भरे लहजे में कहा, और जडास जादूगर हंस पड़ा। मैं तुम्हारे साथ निहायत आसानी से जा सकता हूँ उमरू, तुम्हारे इस थैले में छुप कर। जिस थैले में इतने बड़े बड़े खजाने समा सकते हैं, क्या मैं इस थैले में नहीं छुप सकता? तुम मुझे इस थैले में छुपा लो। जब तुम खुद को किसी परेशानी या मुसीबत में मुब्तला पाओ तो मुझे निकाल लेना, या जब तुम तिलस्म होशरबा दाखिल हो जाओ तब मुझे इस थैले से निकाल लेना। मैं एक बार तिलस्म होशरबा की सरहद अबूर कर लूँ, फिर अफरासियाब तक और शहजादी शमा तक पहुंचना मेरे लिए जरा भी मुश्किल न होगा। जडास जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। आओ मैं तुम्हें अभी अपनी जंबील में डाल लूँ। अरे मगर इससे पहले किसी उड़न सवारी का इंतजाम कर लो, ताकि मैं आसानी से कम अज कम तिलस्म होशरबा की सरहद तक तो पहुंच सकूं। उमरो यार ने कहा, सवारी की तुम फिक्र मत करो गातू जादूगर, तुम हमारे लिए जादुई सवारी का बंदोबस्त करो। जडास जादूगर ने गातू जादूगर से मुखातिब होकर कहा, और गातू जादूगर ने निहायत मौतबाना अंदाज में सर हिला दिया। अपना सारा खजाना उमरो यार के हवाले करके इसके चेहरे पर मायूसी और अफसुर्दगी फैली हुई थी। सुरख रंग का एक बड़े बड़े परों वाला देव कामत परिंदा इंतहाई बरक रफ्तारी से आसमान की बुलंदियों पर उड़ रहा था। इस देव कामत परिंदे की गर्दन बहुत लंबी थी, इसका मुंह तोते जैसा था और जिस्म मोर जैसा। शक्ल सूरत से वो बेहद खौफनाक दिखाई दे रहा था। इसकी पुष्ट पर उमरो यार निहायत इत्मीनान से बैठा हुआ था। परिंदा इसीलिए बिजली किसी तेजी से तिलस्म होशरबा की जानिब उड़ा जा रहा था। इसे उड़ते हुए कई घंटे गुजर चुके थे। जडास जादूगर को उमरो यार ने अपनी जंबील में डाल लिया था, और फिर गातू जादूगर ने एक मंत्र पढ़कर वहां पर उड़ने वाला खौफनाक परिंदा बुलाया, और उमरो यार इस पर सवार हो गया, और परिंदा इसे लिए हुए तिलस्म होशरबा की सरहद की जानिब परवाज करने लगा। कई घंटे तेज रफ्तारी से उड़ने के बाद परिंदे की रफ्तार हल्की हो गई और फिर बतदरीज कम होती चली गई। उमरो यार ने चौंक कर देखा, सामने दूर इसे आग की दीवार दिखाई दी। आग के शोले आसमान से बातें करते हुए दिखाई दे रहे थे। उमरू यार होशियार हो गया, परिंदा फौरन जमीन पर आ गया। उमरू जल्दी से इस परिंदे पर से उतर गया। यूं ही इस परिंदे पर से उतरा एक जमाका हुआ और परिंदा यकलख्त वहां से गायब हो गया। इसे गायब होता देखकर उमरू यार मुस्कुरा दिया। फिर वो निहायत इत्मीनान बड़े अंदाज में तिलस्म होशरबा की सरहद की जानिब बढ़ता चला गया। अभी वो कुछ ही दूर गया होगा कि उसी वक्त आग की दीवार में खला पैदा हो गया और उसमें से एक तिलस्मी पुतला उछल कर बाहर आ गया। कौन हो तुम तिलस्म होशरबा की सरहद पर? अरे उमरो यार आ गया, उमरो यार आ गया। तिलिस्मी पुतला पहले रवानी में, फिर उमरू पर नजर पड़ते ही वो बुरी तरह से चीखने लगा और मुड़कर भागने ही लगा था कि उमरो यार ने जोर से इसे आवाज दी, ठहरो, जाने से पहले मेरी बात तो सुनते जाओ। अपनी आका अफरासियाब से जाकर कहो कि सरहद पर उमरो यार आया है, इसका सबसे बड़ा दुश्मन लेकर। मेरे पास इसका दुश्मन जडास जादूगर है, उमरो यार ने चीख कर कहा। मगर इस वक्त तक तिलिस्मी पुतला आग की दीवार में मौजूद खला में छलांग लगाकर गायब हो चुका था और खला में दोबारा आग भड़क उठी थी। क्या कहा उमरो यार? सरहद पर उमरो यार आया है? तिलिस्मी पुतले की बात सुनकर अफरासियाब बुरी तरह से उछल पड़ा। जी हाँ अलीजा, मैं इसे खूब पहचानता हूँ। इसने कहा कि इसे तिलस्म में दाखिल होने की इजाजत दी जाए। वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन लाया है, जडास जादूगर। तिलिस्मी पुतले ने मौतबाना अंदाज में सर हिलाते हुए जवाब दिया। जडास जादूगर? ओह ओह उमरो यार जडास जादूगर को लाया है, लेकिन
لیکن یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ عمرو یار جڈاس جادوگر تک کس طرح سے پہنچ گیا؟ او ٹھہرو، میں ابھی معلوم کرتا ہوں، افرا صاحب نے بری طرح سے ایک بار پھر اچھلتے ہوئے کہا۔ دربار میں موجود دوسرے جادوگر بھی طلسمی پتلے کی بات سن کر حیران ہو رہے تھے۔ افرا صاحب جادوگر تخت سے اٹھا اور بجلی کسی تیزی سے سامری کتاب کی جانب جھٹا اور اسے اٹھا کر بے توانا انداز میں اس کے ورق الٹنے لگا۔ اے سامری کتاب، مجھے بتلاؤ، سرحد پر آنے والا کیا واقعی عمرو یار ہے اور وہ سچ کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے دشمن جڈاس جادوگر کو لایا ہے؟ افرا صاحب نے بے تابی سے ایک ورق الٹا کر اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ اسی وقت کتاب پر سنہرے حروف ابھرے آئے۔ لکھا تھا، سرحد پر آنے والا اصل عمرو یار ہے، اور صحیح ہے کہ وہ اپنے ہمراہ جڈاس جادوگر کو لایا ہے۔ او تعجب انگیز، انتہائی تعجب انگیز! عمرو یار نے جڈاس جیسے خطرناک جادوگر کو بھی قابو کر لیا۔ واقعی عمرو یار انسان نہیں، شیطان ہے، شیطان! اس جیسا خطرناک اور عیار ترین انسان شاید ہی اس روح زمین پر ہو۔ افرا صاحب نے سچ مچ حیرت اور پریشانی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور عمرو کی ذہانت پر قائل انداز میں کہا، لیکن آقا، اس نے جڈاس جادوگر کو پکڑ کس طرح سے لیا اور اسے یہاں، میرا مطلب ہے آپ کے سامنے کس لیے لایا ہے؟ ایک لمبوترے چہرے والے بوڑھے جادوگر نے اٹھ کر افرا صاحب سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ وہ نہیں، چلاک اور عیار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بے حد لالچی اور خود غرض طبیعت کا انسان ہے۔ اسے کسی طرح ہماری اور جڈاس جادوگر کی دشمنی کا علم ہو چکا ہوگا، ہم پر تو وہ ہاتھ ڈال نہ سکا۔ اس نے کسی طرح سے عیاری اور مکاری سے کام لیتے ہوئے جڈاس جادوگر کو پکڑ لیا اور اسے یہاں لے آیا تاکہ وہ ہم سے جڈاس جادوگر کے بدلے بھاری رقم حاصل کر سکے۔ افرا صاحب نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن آقا، یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ جڈاس جادوگر کی کوئی چال ہو اور عمرو اس کی ایما پر یہاں آیا ہو۔ آپ اس کے تھیلے زنبیل کے متعلق تو اچھی طرح سے جانتے ہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جڈاس جادوگر نے عمرو کو لالچ دیا ہو کہ وہ اسے اپنی زنبیل میں چھپا کر کسی طرح سے تلسم ہو شربا پہنچا دے۔ آپ نے جڈاس جادوگر کے لیے تلسم سے باہر بندشیں لگا رکھی ہیں۔ اگر وہ ایک مرتبہ تلسم میں داخل ہو گیا تو ہمیں اور آپ کو اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، ایک دوسرے جادوگر نے کہا، اور افرا صاحب کے ماتھے پر شکنوں کا جال بکھر گیا۔ او، تم ٹھیک کہتے ہو ہرگان جادوگر، واقعی یہ بھی عین ممکن ہے۔ جڈاس جادوگر سے کوئی بعید نہیں، وہ بھی ایک عیار اور مکار جادوگر ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے کسی طرح عمرو یار کو بہلا پھسلا کر اپنا اللہ کار بنا لیا ہو۔ ٹھہرو، میں ابھی اس بات کا پتہ کرتا ہوں۔ سامری کتاب ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گی، افرا صاحب نے کہا، اور ایک بار پھر اس نے سامری کتاب اٹھا لی۔ کتاب کا ایک ورق نکال کر اس نے اس کے سامنے اپنا سوال دہرایا۔ فوراً اس پر تحریر ابھر آئی۔ اس تحریر کو پڑھتے ہی افرا صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا چلا گیا اور اس کی آنکھیں انگاروں کی مانند دہکنے لگی۔ او نہیں، تو عمرو یار یہاں شہزادی شمع کے لیے آیا ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو ارغان جادوگر، واقعی اس بدبخت جڈاس جادوگر کی ہی چال ہے، لیکن عمرو یار اسے مجھ تک پہنچنے کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ وہ جڈاس جادوگر کو ہرگز میرے حوالے نہیں کرے گا۔ وہ جڈاس جادوگر کے ساتھ مل کر کسی طرح سے شہزادی شمع تک پہنچنا چاہتے ہیں، مگر میں ان دونوں کی چال ہرگز کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ میں ان دونوں کو فنا کر دوں گا۔ افرا صاحب جادوگر نے غصے سے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، تو پھر آقا، کیا اسے سرحد سے باہر ہی لوٹا دوں؟ طلسمی پتلے نے جو اتنی دیر سے دربار میں خاموش کھڑا تھا، افرا صاحب کی بات سن کر جلدی سے کہا، نہیں، اسے واپس لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں، تم اسے طلسم میں آنے کا راستہ دے دو۔ افرا صاحب جادوگر نے پرسوچ انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر دربار میں موجود تمام جادوگر بری طرح سے اچھل پڑے۔ ان کی آنکھوں میں شدید حیرت ابھر آئی اور وہ افرا صاحب کی جانب ایسی نگاہوں سے دیکھنے لگے جیسے وہ ان سب کی ذہنی حالت کے بارے میں مشکوک ہو۔ آقا، یہ آپ کیا غضب کر رہے ہیں؟ خود اپنے ہاتھوں سے موت کو طلسم میں داخل ہونے کی اجازت دے رہے ہیں؟ ایک جادوگر نے افرا صاحب کی جانب خوف زدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، تم بے وقوف ہو روٹا جادوگر، اس بار عمرو یار اور جڈاس جادوگر ہماری نہیں اپنی موت بن کر طلسم ہوشربا میں داخل ہو رہا ہے۔ اس نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے جو خود اپنے منہ سے اپنی آمد کا ہمیں پیغام بھجوا دیا، ورنہ وہ ہمیشہ بحروف بدل کر طلسم میں داخل ہوتا ہے۔ اب ہم اس کا جو حشر کریں گے، اسے وہ نہیں، تم سب اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ جاؤ طلسمی پتلے، اور عمرو یار کو طلسم میں داخل ہونے کی اجازت دو، اور اس سے کہو کہ افرا صاحب نے اسے اپنے دربار میں بلایا ہے اور وہ بلا جھجک وہاں چلا آئے۔ افرا صاحب جادوگر نے شیطانی انداز میں مسکراتے ہوئے طلسمی پتلے کو حکم دیتے ہوئے کہا، اور طلسمی پتلا سر ہلا کر اسے جھک کر سلام کر کے وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی افرا صاحب جادوگر نے زور سے 3 بار تالی بجائی، ایک جماکہ ہوا اور وہاں ایک سرخ پروں والی خوبصورت پری نمودار ہوئی۔ حکم عالیجا، اس نے نہایت موت بانہ انداز میں افرا صاحب جادوگر کو سلام کرتے ہوئے کہا۔ سرخ پری شہزادی شمع سے کہو کہ افرا صاحب اسے یاد فرما رہے ہیں، وہ جلد سے جلد دربار پہنچیں۔ افرا صاحب نے پری کو حکم دیتے ہوئے کہا، اور پری چونک کر افرا صاحب کا چہرہ تکنے لگی۔ اس حکم پر درباری جادوگر بھی حیران نظروں سے افرا صاحب جادوگر کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر افرا صاحب جادوگر کرنا کیا چاہتا ہے۔ وہ عمرو یار اور جڈاس جادوگر کو طلسم ہوشربا میں داخل ہونے کی اجازت کیوں دے رہے ہیں،
اور اب شہزادی شمع کو بھی دربار میں بلا رہا ہے، یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ سرخ پری چند لمحے حیرت سے افراسیاب کی جانب دیکھتی رہی، پھر اس بات میں سر ہلا کر وہاں سے غائب ہو گئی۔ عمرو یار نہایت بے صبری سے افراسیاب جادوگر کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے کامل یقین تھا کہ افراسیاب جادوگر اس کا اور جڈاس جادوگر کا نام سن کر ضرور اچھلے گا، خاص طور پر وہ جڈاس جادوگر کی بات سن کر بے حد حیران ہوگا اور اسے ضرور طلسم میں داخل ہونے کی اجازت دے دے گا۔ اس نے جان بوجھ کر جڈاس جادوگر کا نام لیا تھا، ورنہ وہ خود بھی عیاری سے کام لے کر طلسم میں داخل ہو سکتا تھا، مگر اس بار اس کا ارادہ کچھ اور تھا۔ وہ جڈاس جادوگر کو اپنا اللہ کار بنانا چاہتا تھا۔ گو اس نے عہد کر رکھا تھا کہ وہ کسی قیمت پر جڈاس جادوگر کو افراسیاب کے حوالے نہیں کرے گا اور نہ ہی جڈاس جادوگر کو شہزادی شمع تک پہنچنے کا موقع دے گا۔ وہ ان دونوں کو ایک خاص ترکیب سے بے وقوف بنا کر شہزادی شمع تک پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اس نے بھی شہزادی شمع کے متعلق بہت کچھ سن رکھا تھا۔ کئی بار اس کے دل میں بھی اشتیاق پیدا ہوا کہ وہ کبھی شہزادی شمع سے جا کر ملاقات کرے اور اس حیرت انگیز شہزادی کو دیکھے جو ہنستی ہے تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں اور جب وہ آنسو بہائے تو اس کے آنسو موتی بن جاتے ہیں، مگر اپنی مصروفیات کے باعث وہ آج تک شہزادی شمع کی طرف توجہ نہ دے سکا تھا۔ اس روز جب جڈاس جادوگر خود چل کر اس کے پاس آیا تو اس نے اسے اپنی اور افراسیاب کی دشمنی کے ساتھ ساتھ شہزادی شمع کا ذکر کیا تو عمرو یار چونک اٹھا اور نہایت توجہ اور انہماک سے جڈاس جادوگر کی باتیں سننے لگا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ افراسیاب جادوگر نے اس معصوم شہزادی کو کس طرح سے دھوکہ دے کر حاصل کیا ہے اور اسے اپنے ساتھ طلسم ہوشربا لے گیا تو اسے سخت طیش آیا اور اس نے عہد کر لیا کہ وہ کسی بھی طرح سے اس معصوم شہزادی کو افراسیاب جادوگر کے چنگل سے آزاد کرائے گا اور ہر ممکن طریقے سے شہزادی شمع تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ اس خیال کے تحت اس نے جڈاس جادوگر کا ساتھ دینے کی حامی بھر لی، مگر اس نے ساتھ ہی جڈاس جادوگر کے سامنے یہ شرط عائد کر دی کہ وہ جب تک اپنے اور اپنے تمام جادوگروں کے خزانے اسے نہ دے گا تب تک وہ اس کا کوئی کام نہیں کرے گا اور نہ ہی وہ طلسم ہوشربا جائے گا۔ جڈاس جادوگر نے فوراً ہی اس کی بات مان لی اور عمرو یار اس کے ساتھ چلا آیا۔ عمرو یار چاہتا تھا کہ کس طرح سے وہ جڈاس جادوگر کو بھی قابو کر لے اور اپنے ساتھ طلسم ہوشربا لے جائے اور اس کو اپنا ذریعہ بنا کر افراسیاب کو اغچا دینے کی کوشش کرے۔ یہ عمرو یار کی خوش قسمتی ہی تھی کہ جڈاس جادوگر نے خود ہی اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی اور عمرو یار کا مسئلہ حل ہو گیا اور پھر اب اس نے طلسم ہوشربا کی سرحد پر آتے ہی اپنی ترکیب پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ یک بارگی زور سے بجلی چمکی اور آگ کی دیوار میں راستہ پیدا ہو گیا۔ عمرو یار، آقا افراسیاب نے تمہیں طلسم ہوشربا میں داخل ہونے کی اجازت دے دی ہے، تم طلسم میں آ سکتے ہو۔ آگ کی دیوار کی دوسری جانب سے ایک بھاری اور چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور عمرو یار چونک اٹھا۔ تعجب ہے، افراسیاب جادوگر نے اس قدر آسانی سے مجھے طلسم میں داخل ہونے کی اجازت دے دی؟ میرا تو خیال تھا کہ وہ پہلے کسی جادوگر کو میرے پاس تصدیق کرانے کے لیے بھیجے گا، آیا واقعی جڈاس جادوگر کو لایا ہوں یا نہیں؟ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ بہت سے جادوگروں کو میرے پاس بھیجتا اور زبردستی مجھ سے جڈاس جادوگر کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اس نے طلسم میں آنے کا راستہ کھول دیا ہے۔ عمرو بیٹا، دال میں کچھ کالا کالا سا دکھائی دے رہا ہے۔ ہوشیار، عمرو نے خود سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ جلدی کرو عمرو یار، اب ہم زیادہ دیر تک طلسم کا راستہ کھلا نہیں رکھ سکتے، جلدی سے طلسم میں آ جاؤ اور سیدھے آقا کے دربار میں چلے جاؤ، آقا تمہارا بڑی بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں، اسی آواز نے چیخ کر کہا اور عمرو یار اپنے خیالوں سے نکل آیا۔ آتا ہوں یار، آتا ہوں، تم اس قدر چیخ کیوں رہے ہو؟ لگتا ہے افراسیاب نے تمہاری دم پر پاؤں رکھا ہوا ہے، عمرو نے تیز لہجے میں کہا اور پھر اس نے ایک ہاتھ زنبیل میں ڈال کر کوئی چیز نکال کر مٹھی میں دبا لی اور تیز چلتا ہوا جلدی سے آگ میں بنے ہوئے راستے سے دوسری طرف آ گیا۔ وہ نہایت چوکنی اور تیز نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اسے خطرہ ہو کہ اچانک کوئی بلا یا جادوگر اس پر حملہ کر دے گا، مگر خریت گزری اور کسی جادوگر نے اس پر حملہ نہیں کیا اور نہ ہی کوئی جادوگر اس کے سامنے آیا۔ وہ یوں ہی طلسم میں داخل ہوا، آگ میں بنا ہوا راستہ فوراً ختم ہو گیا۔ عمرو یار نے پلٹ کر دیکھا تو اسے آگ کی دیوار بھی دکھائی نہ دی۔ وہ ایک بہت بڑے میدان میں کھڑا تھا جہاں ہر طرف گرد و غبار اڑ رہا تھا اور سائیں سائیں کرتی ہوئی تیز ہوا چل رہی تھی۔ طلسم ہوشربا؟ یہ طلسم ہوشربا تو نہیں ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ میں ہزاروں بار طلسم ہوشربا میں آ چکا ہوں، پھر یہ میدان؟ دھوکہ، میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ میدان دیکھ کر عمرو یار بری طرح سے بھڑک اٹھا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑا ہوا سفوف فضا میں بکھیر دیا۔ ہوا تیز چل رہی تھی اور سفوف اس کی مٹھی سے نکل کر ہر طرف غبار کی مانند پھیل گیا۔ اے تاغون بادشاہ کے طلسمی سفوف، میرے ارد گرد جو میرا دشمن موجود ہے فوراً اسے میرے سامنے لاؤ، عمرو نے سفوف بکھیر کر تیز لہجے میں کہا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ اچانک تیز نہایت خوفناک شکلوں والے دیونما جادوگر بری طرح سے چھینکے مارتے ہوئے اس کے سامنے آ گرے اور زمین پر گر کر اس بری طرح سے تڑپنے لگے جیسے ان سب کو بیک وقت ذبح کیا جا رہا ہو۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے بری طرح سے چیخ رہے تھے۔ او نہیں، تم مجھے نقصان پہنچانے کے لیے آئے تھے، یقیناً تمہیں سامری جادوگر نے بھیجا ہوگا۔ عمرو یار نے ان کی جانب نفرت زدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہماری آنکھیں، اف ہماری آنکھیں، تم نے ہماری آنکھوں کے ساتھ نہ جانے کیا کر دیا ہے، ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا اور ہماری آنکھوں میں آگ سے بھری ہوئی ہے،
تمہیں خدا کا واسطہ ہماری آنکھیں ٹھیک کرو، ہماری آنکھیں ٹھیک کرو، ورنہ ہم مر جائیں گے۔ ہمیں افراسیاب نے نہیں بھیجا، ہم شہزادی شمع کے غلام ہیں۔ ان میں سے ایک دیونما شخص نے چیختے ہوئے کہا، شہزادی شمع، او تم شہزادی شمع کے بھیجے ہوئے آدمی ہو؟ مگر میں نے تو سنا ہے کہ شہزادی شمع جادو نہیں جانتی، بلکہ وہ تو جادو کی اجت سے بھی واقف نہیں۔ عمر و عیار نے حیران ہوتے ہوئے کہا، ہم جادوگر نہیں ہیں، ہم شہزادی صاحبہ کے محافظ ہیں۔ انہوں نے ہمیں تمہیں پکڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ خدا کے لیے ہماری آنکھیں ٹھیک کر دو، ہم بے حد تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے اور فوراً واپس چلے جائیں گے۔ ان میں سے ایک دیونما شخص نے نہایت پریشان انداز میں کہا، تمہاری آنکھوں میں نے ایک سفوف ڈالا ہے جو مجھے طاغون بادشاہ نے دیا تھا تاکہ میں انہیں اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کروں۔ اس سفوف کی بدولت تم میرے قدموں میں گڑ گڑا رہے ہو۔ میں چاہوں تو تمہیں پل بھر میں اچھا کر سکتا ہوں، مگر اس کے لیے میری ایک شرط ہوگی۔ اگر تم میری شرط مان لو تو میں تمہیں اس عذاب سے نجات دلا دوں گا۔ عمر و عیار نے کہا، ہمیں تمہاری ہر شرط منظور ہے، ہم تمہاری ہر بات مانیں گے عمر و عیار، مگر پہلے ہماری آنکھیں ٹھیک کر دو۔ ہم سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہاری ہر بات مانیں گے۔ اس نے بری طرح سے گڑ گڑاتے ہوئے کہا اور عمرو بری طرح سے چونک اٹھا۔ حضرت سلیمان کی قسم، او کیا تم جن ہو؟ عمرو نے چونکتے ہوئے کہا، ہاں ہم جن ہیں، سیاہ جن۔ کو کاف سے ہمیں یہاں آشان بابا نے خاص طور پر شہزادی شمع کی حفاظت کے لیے بلا رکھا ہے، ہم شہزادی شمع کے تابع ہیں۔ اس نے جواب دیا اور عمر و عیار پر خیال انداز میں سر ہلانے لگا۔ ٹھیک ہے، تم نے حضرت سلیمان کی قسم کھائی ہے، اس لیے میں تمہاری بات کا اعتبار کر لیتا ہوں اور تمہاری آنکھیں ٹھیک کر دیتا ہوں، مگر تم اس بات کے پابند ہو کہ جب تک تم میری باتوں کا جواب نہیں دے دیتے اور میری مدد نہیں کر دیتے تب تک تم میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے۔ عمر و عیار نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہمیں منظور ہے، ہم تمہارا ہر حکم مانیں گے، تمہاری ہر بات مانیں گے۔ جلدی کرو، اب تکلیف ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے، جلدی کرو، خدا کے لیے جلدی کرو، ہماری آنکھیں ٹھیک کر دو۔ سیاہ جن نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا اور عمر و عیار نے سر ہلاتے ہوئے زنبیل سے ایک چھوٹی سی سنہرے رنگ کی ڈبیا نکالی اور اس کا ڈھکنا کھول دیا۔ طاغون بادشاہ کے محافظ، میں اپنے دشمنوں کو معاف کر رہا ہوں، تم واپس آ جاؤ۔ عمر و عیار نے ڈبیا کا ڈھکن کھولتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ فوراً ہی فضا میں بکھرا ہوا صفوف ایک جگہ اکٹھا ہو گیا اور سمٹ کر تیزی سے اس چھوٹی سی ڈبیا میں سماتا چلا گیا۔ یوں ہی سارا صفوف ڈبیا میں سمایا۔ عمرو نے جلدی سے ڈبیا بند کر دی۔ اب تم اپنی آنکھوں کو ایک دو لمحے مل کر کھول دو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، عمرو نے سیاہ جنوں سے مخاطب ہو کر کہا اور سیاہ جن زور زور سے اپنی آنکھیں ملنے لگے۔ پھر انہوں نے آنکھیں کھولی تو ان کے چہروں پر یک لخت مسرت کی آبشار بہنے لگی۔ او ہم ٹھیک ہو گئے، ہم ٹھیک ہو گئے، بتاؤ عمر و یار تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ اذیت میں ہم نے حضرت سلیمان کی قسم کھائی تھی، اس لیے ہم مجبور ہیں، ہم تمہارا کہا مانیں اور تمہاری مدد کریں۔ اگر ہم نے حضرت سلیمان کی قسم نہ کھائی ہوتی تو ہم تمہیں ہرگز زندہ نہ چھوڑتے۔ ایک سیاہ جن نے عمر و یار کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور عمر و یار مسکرا دیا۔ خوب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ شہزادی شمع اصل میں کون ہے اور اشان بابا نے تمہیں اس کا محافظ کیوں بنا رکھا ہے؟ اس کے علاوہ شہزادی شمع اس خطرناک جادوگر افراسیاب کے پاس کیسے پہنچ گئی؟ عمرو نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے اپنا پہلا سوال دہرایا۔ حیرت ہے، تم شہزادی شمع کے متعلق نہیں جانتے؟ وہ تو ارے شہزادی شمع ہمیں بلا رہی ہے، ہم مجبور ہیں عمرو یار، شہزادی شمع ہماری مالکہ ہے، ہمیں حکم ہے کہ ہم ان کا کہا مانیں، ہمیں اجازت دو کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی بات سن کر فوراً تمہارے پاس آ جائیں گے اور تمہاری ہر بات کا جواب دیں گے۔ سیاہ جن نے پریشانی کے عالم میں بری طرح سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، نہیں، پہلے تمہیں میرے سوالوں کا جواب دینا ہوگا، تم مجبور ہو، جب تک میں تمہیں اجازت نہ دوں تم واپس نہیں جا سکتے۔ خدا کے لیے ہم پر رحم کرو عمرو، ہمیں جانے دو، اگر ہم نہ گئے تو شہزادی ہم پر سخت برہم ہوگی، اگر انہوں نے ہماری شکایت اشان بابا سے لگا دی تو سخت برا ہوگا، ہمیں جانے دو، اس نے ہذیانی انداز میں چلاتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ سخت اذیت میں مبتلا ہو، یہی حال اس کے دوسرے ساتھیوں کا تھا۔ عمرو یار ان کی جانب غور سے دیکھ رہا تھا، چند لمحے وہ ان کی جانب دیکھتا رہا، پھر سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہیں جانے کی اجازت دے سکتا ہوں، مگر تم اکیلے نہیں جاؤ گے، تمہیں مجھے اپنے ساتھ لے جانا ہوگا، میں شہزادی شمع کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اس سے چند ایک ضروری کام بھی ہے۔ عمرو یار نے پر خیال انداز میں کہا اور تینوں جنوں کے چہروں پر شدید پریشانی ابھر آئی، وہ پریشان نگاہوں سے ایک دوسرے کا چہرہ تکنے لگے۔ یہ ممکن نہیں ہے عمرو، ہم تمہیں شہزادی صاحبہ کے پاس نہیں لے جا سکتے، ہمیں اس بات کی اجازت نہیں مل سکتی۔ اس بار سیاہ جن کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ تب پھر میں مجبور ہوں، میں بھی تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، تم نے حضرت سلیمان کی قسم کھائی ہے، اگر تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی تو تم جل کر بھسم ہو جاؤ گے۔ عمرو نے بھی اسی انداز میں جواب دیا اور وہ پریشان ہو کر ایک دوسرے کی صورتیں دیکھنے لگے۔ عظیم شان بابا ہماری مدد کرو، ہم اس وقت سخت مصیبت میں مبتلا ہیں، سیاہ جن نے پریشان انداز میں آسمان کی جانب سر اٹھا کر کہا
اس وقت اچانک آسمان پر زور سے بجلی کڑکی، ایک کوندا سا لپکا اور تیز روشنی کی ایک لہر عین عمرو یار کے سامنے آ گئی۔ دوسرے ہی لمحے اس چمکتی ہوئی روشنی نے ایک انسان کا روپ دھار لیا۔ ساتھ ہی عمرو یار کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے گلے میں کسی نے پھندا ڈال دیا ہو۔ تکلیف کے مارے بے اختیار اس نے اپنے دونوں ہاتھ گردن پر رکھ لیے۔ تکلیف کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہوتا چلا گیا اور اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر ابلنے لگیں۔ عمرو یار، سیاہ جنوں کو حضرت سلیمان کی قسم سے آزاد کر دو ورنہ میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ ایک انتہائی باروب اور گرجدار آواز عمرو یار کی سماعت سے ٹکرائی اور عمرو یار بری طرح سے چونک اٹھا۔ شہزادی صاحبہ، آپ کو عمرو یار کے لیے کوئی اور حل سوچنا چاہیے تھا۔ آپ نے اس کی گرفتاری کے لیے اپنے تینوں محافظ سیاہ جنوں کو بھیج دیا۔ اگر وہ عمرو کو گرفتار کرنے اور اسے ہلاک کرنے میں ناکام رہے تو پھر آپ نہیں جانتی وہ بے حد عیار انسان ہے، اس سے تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ افرا صاحب نے اپنے سامنے بیٹھی ایک نہایت خوبصورت لڑکی، جس نے انتہائی شاندار اور زرق برق لباس پہن رکھا تھا اور سر پر خوبصورت تاج رکھا ہوا تھا، کی جانب دیکھتے ہوئے خوشامدانہ لہجے میں کہا، تم اس بات کی فکر مت کرو افرا صاحب، ہمارے محافظ کوئی معمولی جن نہیں جو عمرو یار کے ہتھے چڑھ جائیں۔ ابھی چند ہی لمحوں بعد جب وہ تمہارے سامنے عمرو یار کا سر لے کر آئیں گے تو تمہیں خود ہی اس کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ شہزادی شمع نے دبنگ لہجے میں کہا اور افرا صاحب نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے شہزادی صاحبہ، میں آپ کی بات پر اعتبار کیے لیتا ہوں۔ بہرحال آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے آشان بابا نے آپ کے جن دشمنوں سے خبردار رہنے کے لیے کہا تھا وہ یہی عمرو یار اور جڈاس جادوگر ہیں۔ ان دونوں کی ہلاکت کے بعد ہی آپ کو اس قید جیسی زندگی سے رہائی مل سکتی ہے۔ آپ بھی اس قید کی زندگی سے اکتا چکی ہوں گی۔ ہر وقت محل میں قید رہنا، نہ محل سے آپ باہر جا سکتی ہیں اور نہ ہی آپ کسی عام انسان سے مل سکتی ہیں۔ آپ کے ماں باپ بھی کس قدر مجبور ہیں، وہ آپ کے سامنے نہیں آ سکتے اور نہ ہی آپ ان کے پاس جا سکتی ہیں، افرا صاحب نے افسوس زدہ لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر شہزادی شمع بھی افسردہ سی ہو گئی۔ تم ٹھیک کہتے ہو افرا صاحب، بچپن میں ہی ہمیں اشان بابا کی ہدایت کے مطابق الگ کر دیا گیا تھا کہ ہمیں کسی انسان کے سامنے نہیں آنا چاہیے ورنہ 3 سال تک ہمارے سامنے آنے والا ہر انسان ہلاک ہو جائے گا اور ہم بھی سلامت نہ رہیں گے۔ اشان بابا کی ہدایت پر ہم جب 3 سال کی ہوئی تو ہماری نگرانی کے لیے 3 جن دیے گئے، وہی ہمیں کھلاتے پلاتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ ہم نے 16 برس تک ان کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا اور نہ ہی یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کون ہیں اور ہم ان سے مل بھی سکیں گے یا نہیں۔ بہرحال ایک روز تم نامعلوم کس طرح سے ہمارے پاس آ گئے۔ ہمارے محافظ جنوں نے تمہیں مارنے کی بہت کوشش کی مگر تم نے عجیب و غریب طریقے سے انہیں زیر کر دیا۔ ہم اپنے جیسا انسان پہلی بار دیکھ رہی تھیں، اس لیے ہم نے محافظوں کو روک دیا کہ وہ تمہیں کچھ نہ کہیں، اور پھر تم نے ہم پر نہ جانے کیا جادو کیا کہ ہمیں بہلا پھسلا کر یہاں اپنے ساتھ لے آئے۔ لیکن اب ہمیں نہ جانے یہ کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا افرا صاحب۔ اشان بابا نے کہا تھا کہ 16 برس پورے ہوتے ہی ہم پر سے شیطان کا سایہ ختم ہو جائے گا اور پھر ہم قیدی کی سی زندگی بھی نہیں گزارنا پڑے گی اور ہم انسانی دنیا میں جا کر اپنے ماں باپ سے بھی مل سکیں گے۔ ہمیں ہمارے ماں باپ سے ملا دو افرا صاحب، ہم تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے اور ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تم سے ہی شادی کریں گے، کسی اور شخص کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ شہزادی شمع کہتی چلی گئی، نہیں شہزادی صاحبہ، ابھی نہیں، ابھی آپ 16 برس کی نہیں ہوئی، ابھی آپ کے 16 برس ہونے پورے میں 1 دن پڑا ہے۔ آپ صرف آج کی رات مزید انتظار کر لیں، پھر کل میں خود آپ کو آپ کے ماں باپ کے پاس لے چلوں گا۔ اس وقت آپ کا اور آپ کے ماں باپ کا سب سے بڑا دشمن عمرو یار اور جڈاس جادوگر آیا ہوا ہے، کیا آپ اسے یوں ہی زندہ چھوڑ دیں گی؟ افرا صاحب کا لہجہ مکاری اور عیاری سے بھرا ہوا تھا۔ نہیں، ہم اپنے اور اپنے ماں باپ کے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ہم ابھی اپنے سیاہ جنوں کو بلاتے ہیں، انہوں نے عمرو یار اور جڈاس جادوگر کو یقیناً ہلاک کر دیا ہوگا۔ شہزادی شمع نے کہا اور زور زور سے تالی بجانے لگی۔ چند لمحوں بعد اس نے پھر تالی بجائی مگر جب کوئی جن نمودار نہ ہوا تو اس کے چہرے اور پیشانی پر شکنیں پھیلتی گئی۔ افرا صاحب بھی پریشان نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کون ہے؟ عمرو کے منہ سے نہایت تکلیف بھرے انداز میں نکلا۔ اشان بابا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں عمرو، ان جنوں کو حضرت سلیمان کی قسم سے آزاد کر دو ورنہ میں تمہارے ساتھ بہت بری طرح سے پیش آؤں گا۔ اس بار روب آواز نے کہا، ٹھیک ہے، میں ان جنوں کو حضرت سلیمان کی قسم سے آزاد کرتا ہوں۔ میری گردن چھوڑیے۔ میں تکلیف کی وجہ سے عمرو کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکل رہے تھے۔ یوں اس نے سیاہ جنوں کو حضرت سلیمان کی قسم سے آزاد کیا، ایک چھپاکا ہوا اور سرخ روشنی چمکی اور وہ تینوں سیاہ جن یک لخت اپنی جگہ سے غائب ہو گئے۔ ساتھ ہی عمرو یار کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ الٹ کر دور جا گرے، مگر پھر وہ جلدی سے اٹھا اور نہایت خوفزدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا اور پھر وہ خود کو افرا صاحب کے محل میں پا کر حیران رہ گیا۔ عمرو یار، تمہارے ساتھ خطرناک جڈاس جادوگر کا غلیظ جسم ہے جس کی وجہ سے میں تمہارے سامنے نہیں آ رہا۔ اس جادوگر کو فوراً ہلاک کر دو اور ہماری بیٹی شہزادی شمع کو جس قدر جلد ممکن ہو سکے افرا صاحب کے چنگل سے آزاد کراؤ، ملک رابان پہنچا دو۔ اس جادوگر کو فوراً ہلاک کر دو اور ہماری بیٹی شہزادی شمع کو جس جلد ممکن ہو سکے افرا صاحب کے چنگل سے آزاد کروا کر ملک رابان پہنچا دو۔
میں تم سے وہیں ملوں گا۔ عمر یار کی سماعت سے وہی بارعب آواز سنائی دی اور عمرو ایک بار پھر خوفزدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اسے اشان بابا کہیں دکھائی نہ دیے۔ عمرو ایک دو بار بڑے گھبرائے ہوئے انداز میں اشان بابا کو پکارا، لیکن اشان بابا نے عمرو کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ عمرو سمجھ گیا کہ اشان بابا وہاں سے جا چکے ہیں۔ عین اسی وقت وہ جس راہداری پر کھڑا تھا اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ عمرو یار یک لک چوکنا ہو گیا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال لی اور نہایت پھرتی سے اسے کندھے پر سے ڈال لیا اور فوراً نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ عین اسی وقت اس راہداری کا موڑ مڑتے ہوئے دو جادوگر اس طرف آ گئے۔ او نہیں، ایک تو ہم شہزادی شمع سے بہت پریشان ہیں، مفت میں ہر وقت ہم پر روب جاڑتی رہتی ہیں، اس کے اپنے غلام ہوتے ہوئے بھی وہ ہم سے غلاموں جیسا کام لیتی رہتی ہیں۔ میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں اس بدبخت شہزادی کا گلا کاٹ کر اس کا سارا خون پی جاؤں۔ اب نہ جانے اس نے ہمیں کس لیے بلایا ہے، جب دیکھو چیخ چیخ کر ہمیں پکارتی رہتی ہے۔ ایک گھٹے ہوئے جسم اور لمبے بالوں والے بدصورت جادوگر دوسرے سے کہہ رہا تھا۔ کیا بات کر رہے ہو راخول جادوگر، وہ کوئی عام شہزادی نہیں ہے۔ آقا نے اس شہزادی سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ ہماری مالکاں بننے والی ہے۔ ایسی باتیں مت کرو، ایسا نہ ہو کہ ہماری کوئی بات سن کر آقا سے جا کر شکایت لگا دے۔ تم آقا کے غصے سے اچھی طرح سے واقف ہو، وہ ہماری کھال اتار دیں گے۔ دوسرے جادوگر نے گھبراتے ہوئے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، جیسے سچ مچ اسے خدشہ ہو کہ کوئی ان کی باتیں نہ سن رہا ہو۔ ان کی باتیں سن کر عمرو یار کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ وہ یہاں شہزادی شمع ہی کے لیے تو آیا تھا۔ ان جادوگروں کے منہ سے شہزادی شمع کا نام سن کر بے حد خوش ہو رہا تھا۔ ایک لحاظ سے قدرت خود ہی اس کی مدد کر رہی تھی۔ اسے شہزادی کو تلاش نہیں کرنا پڑ رہا تھا اور نہ ہی اسے کسی جادوگر یا افراسیاب کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہ واقعی اس کے لیے بڑی خوش آئندہ بات تھی۔ وہ غیبی حالت میں ان دونوں جادوگروں کے پیچھے ہو لیا۔ جادوگر ایک بڑے کمرے کے دروازے کے پاس آ کر رک گئے۔ انہوں نے ایک ساتھ ایک منتر پڑھ کر دروازے پر پھونکا، فوراً ہی دروازہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا چلا گیا اور وہ دونوں اس میں داخل ہو گئے۔ عمرو بھی تیزی سے اس کے پیچھے آ گیا۔ یوں ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، دروازہ یک لک بند ہو گیا۔ عمرو یار نے دیکھا کہ وہ ایک نہایت خوبصورت کمرہ تھا۔ زمین پر خوش رنگ اور دبیز قلین بچھے ہوئے تھے۔ دائیں بائیں دیواروں پر نہایت خوبصورت بیل بوٹوں والے سبز رنگ کے پردے لہرا رہے تھے۔ ایک پردے کے پاس سونے کا شمعدان رکھا ہوا دکھائی دے رہا تھا، جس پر تین بڑی بڑی شمعیں جل رہی تھیں۔ اس شمعدان کی دوسری جانب ایک زرد رنگ کا خوبصورت پلنگ بچھا ہوا تھا، جس پر ایک نہایت خوبصورت لڑکی جس نے سرخ اور کاسنی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا نہایت شان سے بیٹھی تھی۔ اس کے سر پر ایک تاج بھی تھا۔ غلام حاضر ہے عظیم شہزادی، حکم دیجئے، ہم آپ کی کون سی خدمت بجا لا سکتے ہیں؟ ان دونوں جادوگروں نے بیک وقت سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور رکوع کے بل جھکتے ہوئے شہزادی شمع سے مخاطب ہوئے۔ تم دونوں فوراً جاؤ اور افراسیاب سے کہو جس قدر جلد ممکن ہو سکے ہمارے پاس پہنچے۔ ہمارے محافظ سیاح جن واپس آ گئے ہیں اور وہ ہمیں ایک عجیب و غریب بات بتا رہے ہیں۔ ہم اس سلسلے میں افراسیاب سے کچھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ شہزادی نے نہایت الجھے ہوئے لہجے میں کہا اور دونوں جادوگروں نے گردنیں خم کر دیں۔ یہ حکم شہزادی صاحبہ، ان دونوں نے بیک وقت کہا اور الٹے قدموں واپس پلٹ گئے۔ مڑ کر انہوں نے ایک بار پھر ایک ساتھ کوئی منتر پڑھ کر دروازہ کھولا اور باہر نکل گئے۔ ان کے باہر نکلتے ہی دروازہ ایک بار پھر بند ہو گیا۔ ان کے جاتے ہی شہزادی پلنگ پر لیٹ گئی۔ وہ کسی گہری سوچ میں غرق دکھائی دے رہی تھی۔ عمرو یار چند لمحے اس کی جانب دیکھتا رہا، پھر کچھ سوچ کر اس نے کاندھوں پر سے سلیمانی چادر اتار دی اور ظاہر ہو گیا۔ شہزادی صاحبہ کی خدمت میں عمرو یار سلام عرض کرتا ہے۔ اس نے سلیمانی چادر زنبیل میں ڈالتے ہوئے شہزادی سے مخاطب ہو کر کہا۔ زنبیل میں چادر ڈالنے کے لیے اس نے یوں ہی اس کا منہ کھولا، اس میں سے اچانک سبز رنگ کے دھوئیں کا گولا سا نکل کر باہر آ گیا، جسے عمرو یار نہ دیکھ سکا۔ اس کی آواز سن کر پلنگ پر لیٹی ہوئی شہزادی شمع بری طرح سے چونک کر اٹھ بیٹھی۔ تم کون ہو؟ اس نے حیرت سے دانتوں میں انگلی دباتے ہوئے عمرو یار کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ عین اسی لمحے عمرو یار کے عقب میں بڑے بڑے بالوں والا جڈاس جادوگر نمودار ہوا۔ عمرو یار، اس نے نمودار ہوتے ہی ایک زوردار کہکا لگاتے ہوئے عمرو یار کو مخاطب کیا۔ اس کی آواز سن کر عمرو یار کا چہرہ حیرت سے بگڑ گیا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے پلٹ کر دیکھا اور پھر اپنے پیچھے جڈاس جادوگر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تم زنبیل سے باہر کیسے آ گئے؟ اس نے شدید حیرت سے جڈاس جادوگر کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، مگر اس سے قبل کہ جڈاس جادوگر اس کی بات کا کوئی جواب دیتا، جڈاس جادوگر کے ارد گرد تین جماکے ہوئے اور دوسرے لمحے اس کے قریب وہی تینوں سیاہ محافظ جن نمودار ہوئے۔ انہیں دیکھ کر جڈاس جادوگر بری طرح سے چونک اٹھا۔ سیاہ جن بے حد غصے میں دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بجلی کسی تیزی سے جڈاس جادوگر کی طرف جھپٹے۔ جڈاس جادوگر نے انہیں دیکھ کر تیزی سے دونوں ہاتھ فضا کر لہرا کر ان کی جانب کر دیے۔ اس کی طرف بڑھتے ہوئے سیاہ جنوں کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ زمین سے کئی فٹ اونچا اچھل کر دور جا گرے، مگر گرتے ہی وہ بجلی کسی تیزی سے اٹھے اور بری طرح سے داڑتے ہوئے ایک بار پھر اس کی جانب آ گئے، مگر اتنی دیر میں جڈاس جادوگر ہوشیار ہو چکا تھا۔ اس نے اچانک اپنے چند بال توڑ کر اس کی جانب اچھال دیے۔ بال فضا میں یک لک جال بن گئے اور جال نہایت تیزی سے ان جنوں پر لپٹتا چلا گیا
اور جن ایک بار پھر بری طرح سے چیختے ہوئے زمین پر ڈھیر ہو گئے اور وہ بری طرح سے چلاتے ہوئے جال کو توڑنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ عمرو اور شہزادی شمع بھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ عجیب و غریب منظر دیکھ رہے تھے۔ ناممکن ہے دوستو، یہ عام جال نہیں جو تم توڑ دو، یہ جڈاس جادوگر کے بالوں کا طلسمی جال ہے جس کا ٹوٹنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے۔ اور عمرو یار، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور میرے بارے میں تم نے افراسیاب جادوگر کو بھی بتا دیا ہے۔ میں تمہیں اس دھوکہ دہی کی سزا ضرور دوں گا، مگر یہاں نہیں، اپنے محل میں جا کر۔ فی الحال مجھے تم دونوں کو یہاں سے لے کر نکلنا ہے، جڈاس جادوگر نے تیز لہجے میں کہا۔ تم یہاں سے زندہ بچ کر جانے میں کامیاب ہوگے تو مجھے سزا دو گے نا؟ عمرو یار نے زنبیل سے بجلی کی سی تیزی تلوار حیدری نکالتے ہوئے گررا کر کہا۔ تم مجھے مارو گے؟ ہا ہا ہا۔ عمرو یار، اپنے افسردہ خیال کو ذہن سے نکال دو، اس جگہ پر تم تو کیا افراسیاب بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اوہ واہ، شہزادی شمع تو واقعی بے حد حسین ہے، اسے تو میں اپنی ملکہ بناؤں گا، جڈاس جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا اور شہزادی شمع کی جانب بڑھا۔ شہزادی شمع جو کسی خوفناک شکل والے جادوگر کو دیکھ کر پہلے ہی سہمی ہوئی تھی، اسے اپنی جانب آتا دیکھ کر اور زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ رک جاؤ جڈاس جادوگر، خبردار شہزادی کی طرف مت بڑھنا، عمرو نے چیخ کر اسے للکارا۔ ساتھ ہی اس نے آگے بڑھ کر تلوار زور سے گھمائی، تلوار جڈاس جادوگر کے کندھے پر لگی اور اس کا کندھا زخمی ہو گیا۔ جڈاس جادوگر یک لخت زخمی سانپ کی مانند پلٹا، اس کی آنکھوں میں یک لخت خون ابھر آیا تھا۔ عین اسی وقت دروازہ زور زور سے دڑدڑایا جانے لگا۔ جڈاس جادوگر بجلی کی سی تیزی سے پلٹا، اس نے اپنے ایک ہاتھ کا پنجہ اٹھا کر دروازے کی جانب کر دیا۔ اس کے ہاتھ سے نیلے رنگ کی روشنی کی لہریں نکل کر دروازے کی جانب بڑھیں اور دروازے کے پاس جا کر لہرانے لگیں۔ اب افراسیاب تو کیا، اس کا باپ بھی کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور تم عمرو یار، تم نے جڈاس جادوگر پر وار کرنے کی جرات کی تھی، اب تم میرے ہاتھوں سے زندہ نہیں بچ سکو گے۔ جڈاس جادوگر عمرو یار کی جانب خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک ہاتھ اٹھا کر عمرو یار کی جانب کیا اور ہلکا سا جھٹکا دیا، اس کی آستین سے شعلے سے نکل کر عمرو یار کی جانب بڑھے۔ عمرو یار اطمینان سے اپنی جگہ پر کھڑا رہا، وہ جانتا تھا کہ جب تک اس کے ہاتھ میں تلوار حیدری ہے تب تک اس پر بڑے سے بڑے جادو کا اثر بھی نہیں ہو سکتا، اور ہوا بھی یہی۔ جڈاس جادوگر کی آستین سے نکلے ہوئے شعلے عمرو کے جسم سے ٹکرائے ضرور، لیکن فوراً ہی بجھ گئے۔ یہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے جڈاس جادوگر حیران ہوا، مگر پھر اس نے جلدی سے اپنے چوکے سے ایک سیب نکال کر اس پر کچھ پڑتے ہوئے عمرو پر کھینچ مارا۔ سیب عمرو یار کے قریب آ کر ایک دھماکے سے پھٹا۔ دوسرے لمحے اس میں سے باریک باریک سانپ نکلے اور عمرو یار کے جسم سے چمٹ گئے، مگر اسی وقت عمرو کے ہاتھ میں موجود تلوار میں سے ایک دائرے کی صورت میں آگ نکلی اور عمرو یار کے بدن پر پھیل گئی۔ اس سے فوراً ہی عمرو کے جسم پر لپٹے ہوئے سانپ جل گئے اور آگ کا حلقہ غائب ہو گیا۔ اب تو جڈاس جادوگر کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اس نے غصے میں آ کر دونوں ہاتھ فضا میں لہرائے، اس کے ہاتھ میں یک لگ دو تلواریں آ گئیں۔ وہ تلواریں لے کر بجلی کی سی تیزی سے عمرو یار پر پل پڑا، اس کا جسم فضا میں اٹھا ہوا تھا اور وہ تلواریں لے کر کسی پھرکی کی مانند گھومتا ہوا عمرو یار کی طرف بڑھا۔ عمرو یار چوکنا ہو گیا۔ جڈاس جادوگر نے پھرکی کی مانند گھومتے ہوئے اس قدر تیز رفتاری سے عمرو یار پر حملہ کیا کہ عمرو یار بکھلا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے شمعدان کے قریب آیا اور اسے ٹکرا گیا۔ اس کے ٹکرانے کی وجہ سے شمعدان الٹ کر زمین پر گر گیا، جس کی وجہ سے اس پر لگی ہوئی تینوں شمعیں بجھ گئیں اور عمرو یار کا بھی پاؤں رپٹ گیا اور وہ بھی الٹ کر گر گیا۔ شمعیں بجھنے کی وجہ سے ہر طرف اندھیرا ہو گیا تھا اور عمرو کے گرنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے تلوار حیدری بھی گر گئی تھی۔ یوں ہی عمرو یار گرا، اسے یوں محسوس ہوا جیسے جڈاس جادوگر کا پورا وجود تلواروں سمیت اس کے اوپر آ گرا ہو، مگر پھر دوسرے ہی لمحے وہاں پر ہر طرف تیز روشنی پھیلتی چلی گئی۔ ہر طرف سے یک لگ زور زور سے بجلیاں کڑکنے اور بادلوں کی خوفناک گنگرج کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ان آوازوں میں افراسیاب جادوگر اور جڈاس جادوگر کے ساتھ ساتھ بہت سے جادوگروں کی خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جیسے وہاں وہ سب نہایت خوفناک انداز میں لڑ رہے ہوں۔ عمرو یار، آنکھیں بند کرو، جلدی سے آنکھیں بند کرو، میں تمہیں یہاں سے نکال لے جاؤں گا، جلدی کرو۔ یک لخت عمرو یار کے کانوں میں اشان بابا کی آواز سنائی دی اور عمرو یار نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس وقت اسے ایک زوردار جھٹکا لگا، دوسرے ہی لمحے اس کے کانوں میں جادوگروں کے لڑنے کی خوفناک آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ پھر اچانک اشان بابا کی آواز دوبارہ اس کے کانوں میں سنائی دی، وہ اسے آنکھیں کھولنے کو کہہ رہے تھے۔ عمرو یار نے آنکھیں کھولی تو وہ ایک نہایت خوبصورت اور خوشنما باغ میں کھڑا تھا۔ اس کے قریب شہزادی شمع اور ایک پرنور چہرے والے بزرگ کھڑے تھے۔ عمرو یار انہیں دیکھ کر چونک اٹھا۔ میرا نام اشان بابا ہے عمرو، اور میں تمہیں اور شہزادی شمع کو تلسم ہوشربا سے نکال لایا ہوں۔ شمع بجھ جانے کی وجہ سے افراسیاب جادوگر اور اس کے ساتھیوں کو موقع مل گیا اور وہ اندھیرے میں تبدیل ہو کر کمرے میں آ گئے، جس کی وجہ سے جڈاس جادوگر ان سب میں ٹھن گئی تھی۔ وہ نہایت خوفناک انداز میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ افراسیاب جادوگر نے جڈاس جادوگر کو اپنے جادوگروں کے ساتھ مل کر بری طرح سے زخمی کر دیا ہے، وہ کسی بھی صورت میں ان کے ہاتھوں زندہ نہیں بچ سکے گا، بزرگ بابا نے کہا، اور عمرو یار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ تو سب ٹھیک ہے اشان بابا، لیکن میں شہزادی صاحبہ کے بارے میں جاننے کے لیے بے تاب ہوں۔
کیا آپ مجھے ان کے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گے؟ عمرو عیار نے استفسار سا کیا اور بزرگ بابا نے عمرو کو وہ ساری باتیں بتا دیں جو شہزادی شمع نے افراسیاب جادوگر کو بتائی تھیں۔ پھر وہ کہنے لگے، عمرو بیٹا، اصل میں جس روز شہزادی شمع پیدا ہوئی تھی اس روز اس محل پر سے شیطان گزر رہا تھا۔ اس کا شہزادی پر سایہ پڑ چکا تھا۔ اگر میں فوراً وہاں پہنچ کر شہزادی پر دم نہ کر دیتا تو شہزادی اور اس کے خاندان کا بچنا مشکل تھا۔ میں نے شیطان سے بچانے کے لیے ہی شہزادی کو ان سب سے الگ کیا تھا، ورنہ اس کی شکل اس حد تک خوفناک ہو گئی تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا فوراً ہلاک ہو جاتا۔ 100 سال بعد اس پر سے شیطان کا سایہ ختم ہو جانا تھا اور اس دوران افراسیاب چالاکی سے اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ ہے کل کہانی، آگے کے حالات تم اچھی طرح سے جانتے ہو، اشان بابا کہتے چلے گئے۔ اور شہزادی صاحبہ کے منہ سے پھول جھڑنے اور ان کے آنسوؤں سے موتی بننے والی بات غلط ہے؟ عمرو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ شہزادی شمع جب بھی ہنستی ہے تو واقعی اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، اور جب یہ روتی ہے تو اس کے آنسو موتی بن جاتے ہیں۔ اشان بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت خوب، تب تو شہزادی صاحبہ کا یہ سارا خزانہ میرے لیے ہی ہوگا۔ میں شہزادی صاحبہ سے شادی کر لوں گا اور انہیں خوب رلاؤں گا تاکہ ان کے آنسو ڈھیر سارے موتی بن جائیں اور میں ان موتیوں کو بیچ کر دنیا کا امیر ترین آدمی بن جاؤں گا۔ عمرو نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، تمہارا یہ خواب ادھورا ہی رہ جائے گا عمرو۔ شہزادی کی منگنی بچپن میں ہی اس کی خالہ کے بیٹے سے طے پا چکی ہے، اس لیے تم اسے نہ رلا سکو گے اور نہ ہی اس کے آنسوؤں کو موتی بنا کر دنیا کے امیر انسان بن سکو گے۔ اشان بابا نے مسکرا کر کہا اور عمرو عیار کا کھلا ہوا چہرہ کملا گیا جیسے اس کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی ہو۔ اس کا عجیب و غریب منہ بنا دیکھ کر شہزادی شمع بری طرح سے ہنسنے لگی اور اس کے ہنسنے سے واقعی اس کے منہ سے خوبصورت پھول جھڑنے لگے اور چند ہی لمحوں میں اس کے سامنے پھولوں کا ڈھیر سا لگ گیا۔ عمرو عیار حیرت بھری نگاہوں سے شہزادی اور اس کے منہ سے جھڑنے والے پھولوں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ عمرو، تم فوراً یہاں سے شہزادی کے وطن روانہ ہو جاؤ اور شہزادی کو لے کر اس کے ماں باپ کے پاس پہنچ جاؤ۔ انہیں تمام حالات بتا دینا، وہ نہایت بے صبری سے اپنی بیٹی کا انتظار کر رہے ہیں۔ تمہاری بہادری کا قصہ سن کر وہ بہت خوش ہوں گے اور تمہیں بہت سارا انعام دیں گے۔ جاؤ، میں ابھی کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچ جاؤں گا، میری عبادت کا وقت ہو رہا ہے، ورنہ میں تمہارے ساتھ ہی چلتا۔ سیدھے مشرق کی طرف چلے جاؤ، چند کوس کے فاصلے پر شہزادی کا وطن ہے۔ بادشاہ اور ملکہ کے ساتھ پوری رعایا تم دونوں کے استقبال کے لیے وہاں موجود ہے، اشان بابا نے کہا، اور انعام کا سن کر عمرو عیار کا کملایا ہوا چہرہ ایک بار پھر کھل اٹھا اور اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اشان بابا اسے خوش ہوتا دیکھ کر فوراً وہاں سے غائب ہو گئے اور عمرو عیار نے جلدی سے شہزادی کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر مشرق کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس کی بے صبری دیکھ کر شہزادی شمع کھل کھلا کر ہنس رہی تھی اور اس کے ہنسنے کی وجہ سے راستے میں پھول بکھرتے جا رہے تھے۔